डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 115 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 116 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें और हो सके तो अपने दोस्तों से भी कहें, और साथ ही वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने इसे शेयर किया या लाइक किया या नहीं। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। क्योंकि तुम एक सर्जन हो, डॉक्टर हो, मैं खुद भी इन लोगों के साथ यही हशर करने के लिए बेचैन हूं, क्योंकि मेरे मासूम भाई आदिल के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। मेरा लहजा भी जोश तले लरसने लगा और रात मैंने आराम से सोकर गुजारी। दिन चढ़े सोता रहा। दोपहर को जागा, नहा धोकर पुरतकल्लुफ नाश्ता नुमा लंच किया। 3 बज चुके थे। मुझे एक शानदार कमरा मिला हुआ था। जरूरत की हर शय मौजूद थी, जो ना थी वो बेल बजा कर मंगवा लेता। कोया जसवंत राय ने मेरे यहाँ ठाठ करवा रखे थे। लंबी चौड़ी मुहिम्मात में ऐसा ही होता है। नरम गरम हालात आते जाते ही रहते हैं। हम गुजरे हुए वाकयात का तसव्वुर करते ही मैं चुरचुरा जाता। जिंदगी थी कि कबरतनाक मौत से बचा था, वरना तो वो खूनी सौदागर मुझे कहाँ छोड़ने वाले थे। रीटा के हशर पर अलबत्ता मुझे दुख जरूर हुआ था। हमारा थोड़ा साथ ही सही, मगर दोस्ताना जरूर हो गया था। डोजा भी नहीं रहा था। मैं तैयार हुआ तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खुला और जो शय लहराती मटकती अंदर दाखिल हुई थी, उसके हुस्न के होशरुबा होने का यह सबूत काफी था कि मैं उसे देखता ही रह गया। दुबली पतली कदर दराज कामत और लचकीली कमर, टाइट जीन्स की पैंट शर्ट में वो कोई कातिला जा ही महसूस होती थी। वो देखने ही में नाजुक अंदाम और अदाए शोखी दिल आरा किसी हरकत और सकनात की हामिल नजर आती थी। इसके बाल हल्के ब्राउन माइल थे, आंखें रोशन और चमकदार, बोलती हुई महसूस होती। होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों, सतवा नाक और सुराही तार गर्दन ने तो उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। सबसे ज्यादा जो चीज उसमें लुभाती थी वो उसकी कमर थी। रंगत भी गुलाब जैसी और आवाज का जादू भी तब ही पता चला जब उसने कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ अपना एक हाथ हिलाकर हाय कहा। इसके हाय कहने पर बेइख्तियार मेरा दिल बाय बाय करने को तो चाहा, मगर मैंने खुद को रोके रखा और सिर्फ खैर मकदमी मुस्कुराहट ही उसकी जानिब उछाल थी। मैं रचना हूं, बास ने मुझे आपके पास भेजा था। करीब आकर उसने मुसाफा के लिए मेरी जानिब अपना दायां हाथ भी बढ़ा दिया, जिसे मैंने थामा तो जैसे मेरे पूरे वजूद में यकलख्त बिजली सी दौड़ गई। उसका हाथ थामते ही मेरी वही कैफियत होने लगी, यानी मुंह और होंठ खुश्क होने लगे। इस कदर नर्मो नाजुक हाथ का लम्स था उसका, जो बयान से बाहर है। मुझे लगा जसवंत राय ने मेरे साथ शायद खूबसूरत मजाक किया है। कोई लड़ाका मुस्तद और जंगजू साथी देने के बजाय रचना की सूरत में मुझे एक सुपर मॉडल दे डाली थी। एक ख्याल ये भी आया कि कहीं राय को मेरे बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं होगी थी कि वो मेरे दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। मुंबई के लिए कब निकलना है? उसने उसी तरह हल्की मुस्कान निछावर करते हुए मुझसे सवाल किया। बस निकलते हैं, मैं तैयार हूं, मैंने खुश्क पड़ते हल्क से कुछ निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाबन कहा। मैं भी तैयार हूं, वो भी फौरन बोली जैसे अभी मेरा हाथ थाम कर बाहर को चल देगी। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि राय साहब ने ही तुम्हें मेरे साथ एक खतरनाक मुहिम पर रवाना करने के लिए यहां मेरे पास भेजा है? मेरा ख्याल था कि वो मेरे सवाल पर बुरा मनाएगी, लेकिन उसके बरअक्स उसने बड़े दिलकश अंदाज में हैरत जाहिर करते हुए कहा, यकीनन, क्या आपको कोई शुबा है डॉक्टर सैफ? वह उसे मेरा नाम भी बता दिया गया था। नहीं, शुबा तो नहीं, कुछ हैरत जरूर हुई थी। किस बात पर? शायद अभी वो बात मेरे जहन में पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी है। मैं कुछ समझी नहीं। उसने उलझन ज़दा सी निगाहों से मेरी जानिब देख कर कहा, यही सब कुछ तो समझने की मैं पिछले चंद मिनटों से कोशिश कर रहा हूं। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, आप शायद मजाक के मूड में हैं। उसके लहजे में हल्की सी खफगी दर आई। हर केस नहीं, मजाक से तो मुझे सख्त चिढ़ है। मैंने फौरन कहा। सोफे पर बैठे बैठे इस तरह तले पहलू भी बदला तो उसने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बोली, एनीवे, मैं बास के हुक्म के मुताबिक आपके पास आ चुकी हूँ, आगे आपकी मर्जी। मैं अंदर से गड़बड़ाया हुआ था। बोला, मेरा ख्याल था कि इस खतरनाक और अहम मुहिम पर राय साहब मेरे साथ किसी दबंग किस्म के मर्द का इंतखाब करेंगे, जबकि आप
یہ کہتے ہوئے میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو میرا خیال تھا کہ وہ کچھ بولے گی، مگر وہ عجیب سے انداز میں میرا چہرہ تکتی رہی تو میں نے پھر کہا، دراصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ریٹا اور ڈوجا بھی میرے ساتھ گزشتہ دنوں ایک خطرناک اور اہم مہم پر نکلے تھے، چاہے تمہارے علم میں ہو، کیونکہ یہ دونوں رائے صاحب کے خاص آدمی تھے اور بہت زیادہ تربیت یافتہ بھی، لیکن خطرناک دشمنوں نے ان دونوں کو پلک چھپکتے ہی عبرتناک موت سے ہمکنار کر ڈالا۔ خود میں بھی موت کے شکنجے میں آنے سے بال بچا ہوں، اس لیے میرا خیال تھا کہ اب کی بار رائے صاحب کسی ایسے فرد کا انتخاب کریں گے جس کا حشر ریٹا اور ڈوجا جیسا نہ ہو۔ رچنا نے شاید پہلی بار میری یہ بات غور سے سنی تھی، بولی، یہ آپ کی بات مجھے قابل غور لگی، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی بھی تھی۔ اس بارے میں یہی کہوں گی کہ باس نے میرا انتخاب سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں بالکل کوئی چنتا نہ کریں، جب وقت آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، باس کا انتخاب غلط نہیں ہوا کرتا۔ اچھی بات ہے، میں نے مختصراً کہا۔ جب ایک نازک اندام وجود کو مجھ پر مسلط کر ہی ڈالا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے آئندہ کے لاہ عمل سے مختصراً آگاہ کرنے کے بعد ہم ایک سفید کار میں ممبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا ارادہ سب سے پہلے طارق اور رومی کو تلاشنے اور ملنے کا تھا۔ نیٹ پر ان دونوں سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا تھا، نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ راج صاحب نے مجھے البتہ ایک اسمارٹ سیل فون دے دیا تھا جس میں نیٹ کی سہولت بھی موجود تھی، یہ پری پیڈ تھا۔ میرا ارادہ ممبئی پہنچ کر دوبارہ واٹس ایپ یا اسکائپ پر ان دونوں سے رابطہ کرنے کا تھا۔ اس بار پیغام رسانی کے بجائے میں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اور ان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ توڑتے ہوئے یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ میں بھی ممبئی میں قدم رکھ چکا ہوں۔ کار رچنا ہی ڈرائیو کر رہی تھی، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ ممبئی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ رچنا کو سارے حالات سے متعلق پیش کی بریفنگ دے دی گئی تھی۔ ریٹا اور ڈوجا کو وہ بھی جانتی ہوگی اور وہ ان کے دردناک انجام سے بھی واقف ہو چکی ہوگی۔ باوجود اس کے کہ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا تھا، وہاں کہیں ایک ذرا بھی خوف یا ڈر کی رمق تک موجود نہیں تھی۔ ریٹا اور ڈوجا کے انجام کے بارے میں جاننے کے باوجود تم بالکل بھی خوفزدہ نظر نہیں آ رہی ہو۔ میں نے وقت گزاری کے لیے اس سے باتیں شروع کر دی۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور فضا گرم تھی۔ کار میں اگرچہ اے سی آن تھا، ڈرائیونگ وہی کر رہی تھی اور میں اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ سڑک دور تک ویران تھی، چند ٹرکوں یا کسی بس کی آمد و رفت دیکھنے میں آ جاتی تھی یا پھر کوئی پرائیویٹ گاڑی وغیرہ۔ بعد سے وفاداری کا دم بھرنے کے بعد ڈر اور خوف بے معنی رہ جاتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، بعض اپنے خاص آدمی تو ایک طرف معمولی نوکر یا چوکیدار کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، تمہارا شمار ان کے خاص آدمیوں میں ہوتا ہے، یا عام ہوتی تو تمہارے ساتھ اس خطرناک مہم میں شامل نہ ہوتی۔ اس نے زمانی جواب دیا۔ میرے منہ سے برآمد ہوا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، تم نے بھی میرے سامنے اپنا کوئی پروگرام واضح نہیں کیا ماں سوائے ممبئی پہنچنے کے؟ ہاں، میں جیسے کسی سوچ سے بیدار ہوا۔ دراصل بھی میں دوسرے مرحلے پر غور ہی کر رہا ہوں۔ ابھی تو ہم ممبئی والی رہائش گاہ میں ٹھکانہ کریں گے، وہاں پہنچ کر اپنے 2 دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مل گئے تو سارے حالات اب تک کے ان کے سامنے رکھوں گا اور پھر آگے ہم سب اپنی اپنی حاصل کردہ معلومات کے مطابق ہی کچھ حتمی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، رچنا کے منہ سے دھیرے سے برآمد ہوا۔ سفر جاری رہا۔ ممبئی شہر کی حدود شروع ہو گئی۔ بقول رچنا کے جسوت رائے کی یہاں 2-3 شاندار رہائش گاہیں تھیں، 2 تو شہر کے وسط میں مصروف ترین مقامات پر اور تیسری قدرے نواح میں تھی۔ میں نے نواحی رہائش گاہ کو عارضی ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ نواحی رہائش گاہ کے بارے میں رچنا ہی نے بتایا تھا کہ وہ ساحل سمندر کے قریب تھی، وہاں چند نوکروں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، جبکہ شہر والی رہائش گاہ میں اس کی بیوی بچے اور دوسری شہر والی جگہ میں وہ خود کبھی کبھار جا کر رہ لیتا ہے جب کوئی خاص دوست ہو۔ خاص دوست سے اس کی مراد میں سمجھ سکتا تھا۔ تاہم رچنا نے بتایا تھا کہ رائے کا فلم انڈسٹری سے بھی رابطہ رہتا ہے۔ دوسری والی رہائش گاہ میں وہ اہم میٹنگز بھی کرتا رہتا ہے، جن میں کاروباری لوگوں کے علاوہ فلمی ستارے بھی ہوتے ہیں۔ ممبئی شہر کے وسطی حصے سے گزر کر ہم جنوب مغربی سمت کی شاہراہ پر آ گئے۔ ممبئی کی سڑکیں، گلیاں اور بازار دیکھ کر مجھے یہی لگا جیسے میں کراچی یا لاہور میں گھوم رہا ہوں۔ کچھ فرق نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں ٹوٹے بوسیدہ مکانات اور گھروں کی کالونیاں تھیں تو کہیں کوٹھی بنگلے اور کمرشل دفاتر کی سربا فلک بلڈنگیں۔ یہاں بھی غربت کے جلووں میں ہی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ شہر اور یہاں کے ریسٹورنٹ، ہوٹلز دیکھ کر میرے اندر چائے اور سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج کل سگریٹ کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر تھا میں،
اس کے نقصانات سے بھی واقف تھا، مگر ہوتا یہی ہے کہ جسے زیادہ نقصانات کا علم ہو وہ اور زیادہ سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ کم از کم ہمارا تو یہی ٹرینڈ ہے۔ تاہم اپنی جگہ یہ امر مسلمہ ہے کہ نقصان دینے والی شے نقصان ہی دیتی ہے۔ رچنا کو ایسی کوئی طلب نہیں ستا رہی تھی، شاید وہ مسلسل 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈرائیونگ کرتی رہی۔ البتہ پانی کی بوتلیں آئس باکس میں رکھی تھیں، میں اور وہ پیتے رہے۔ یہ الگ بات تھی کہ رچنا جیسی حسین ساتھی کے ہمراہی نے مجھے بور نہیں ہونے دیا تھا۔ کبھی باہر کے یکسانیت زدہ مناظر سے بور ہونے لگتا تو آنکھیں سیکھنے اور دل لبانے کے لیے اس کی جانب دیکھ لیتا، یا اسے کوئی بات کر کے اس کی مترنم آواز اور لہجے کی شیرینی ہی خیالات کی چائے میں کھول کر پی لیتا۔ پتہ نہیں کیوں مزاج میں آج کل بزلہ سنجی اور رومانس کچھ زیادہ ہی در آنے لگا تھا۔ وجہ اس کی نفسیاتی بھی ہوتی ہے، نامساعد حالات، دشمنوں کے ساتھ کشا کشی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ڈپریشن کے مریض کو بھوک زیادہ ستاتی ہے اور وہ بے تحاشا پرخوری کرنے لگتا ہے۔ الا بلا گاڑی اب ساحلی علاقے کی جانب گھوم گئی تھی۔ کار کے شیشے بند تھے، اس لیے گرم اور مرطوب فضا کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ساحل کا اندازہ میں نے اپنے بائیں جانب قدر دور نظر آنے والی سمندری پٹی کو دیکھ کر لگایا تھا۔ میری استفسار پر رچنا نے بتایا کہ اب ہم پالی ہل شاہراہ سے گزر رہے تھے اور پھر وہاں سے ہم باندرا ویسٹ کے علاقے میں داخل ہو جاتے۔ اس کے بعد ہماری منزل قریب تھی، جو ان دونوں مذکورہ علاقوں کے مشترکہ نام سے موسوم تھی، یعنی پالی باندرا ہٹس۔ بلکہ یہی نہیں، یہاں باندرا ورلی سی لنک نامی ایک برج کے ذریعے ہم اس مقام تک پہنچنا تھا۔ رچنا کے بقول وہ رہائش کا سمندر کے پانیوں ہی میں بنی ہوئی تھی، ایک جزیرے کی شکل میں، جس کے ساحل پر کھڑے ہو کر ہمیں ممبئی شہر اور اس کی آبادی کے آثار بھی صاف نظر آتے تھے۔ سی لنک سے وہاں تک پہنچنے میں ہمیں مزید 20-25 منٹ لگ گئے۔ ایسی خوبصورت آب و ہوا والی جگہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ دن ہی میں یہ علاقہ اس قدر بھلا معلوم ہوتا تھا تو رات میں تو اس کی دلکشی دیکھنے والی ہوتی ہوگی۔ ہم ایک شاندار سے ہٹ نما بنگلے کے سامنے رکے تھے۔ کار سے نیچے اترے تو مرطوب ہواؤں نے استقبال کرنا شروع کر دیا۔ کار آرام دہ تھی، اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ سا گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف سمندری اور پرسکون ماحول پا کر ہلکی پھلکی ورزشیں شروع کر دیں۔ رچنا مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اس قدر حسین ماحول میں رچنا جیسی حسین ساتھی کا ساتھ کس کمبخت کو برا لگتا ہوگا، اس پر مستزاد یہ رومانوی ساخٹ۔ اس دوران میں چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ دیگر بنگلے ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ پام کے درخت، سمندری جھاڑیاں، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے بھی جا بجا پہلے دکھائی دیے۔ بنگلہ قدرے اونچے ٹیلے پر بنا، چہر اطراف سے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک ہی منزلہ تھا۔ گیٹ پر 2 چست وردی پوسٹ کارڈ فوراً ہماری جانب لپکے۔ انہیں ہماری اطلاع مل چکی تھی۔ یوں وہ رچنا سے بھی واقف تھے، کیونکہ وہ دونوں اس سے نہایت موتبانہ انداز میں میڈم جی کہہ کر ہی مخاطب ہوئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ہم اندر آ گئے۔ اندر کا ماحول بھی شاہانہ تھا۔ ہم ایک کمرے میں آئے۔ یہاں ہم بیٹھ کر ذرا تھکن اتارنے لگے تو ہمارے لیے انہی مذکورہ دونوں افراد نے ایک بڑی سی نفیس قسم کی ٹرالی میں کھانے پینے کی چیزیں سرو کر دیں۔ نیچے والی سطح میں بیش قیمت برانڈ کی کینیڈین وسکی، ریڈ لیبل اور بلیک لیبل بھی تھی۔ ساتھ ہی آئس باکس رکھا تھا۔ رچنا وسکی سے شغل کرنے لگی تو میں کھانے پینے کی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تم وسکی نہیں پیتے؟ رچنا نے ایک بلونی بیگ بناتے ہوئے کہا۔ وہ میرے لیے بھی بنانے لگی تھی۔ نہیں، میں ڈرنک نہیں کرتا، سگریٹ ضرور پیتا ہوں۔ اوکے، باٹلز کے ساتھ سگار باکس رکھا ہوا ہے، رچنا بولی اور میرا گلاس خالی چھوڑ کر اپنے میں آئس باکس سے کیوب ڈالنے لگی اور ایک لیمو بھی نچوڑا۔ اچھی طرح کھا پی کر میں نے چائے پی اور آخر میں سگار باکس سے ایک براؤن رنگ کا سگار نکال کر اس کا کونا توڑا اور لائٹر سے سلگا لیا، جو سگار باکس کے اندر ہی کونے میں سجا تھا۔ میں نے سگار کا ایک گہرا کش لیا تو مجھے دماغ سمیت پورا وجود ہی گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا دیر بعد یہ کیفیت بہتر ہونے لگی اور رچنا کی سنگت مزید کشش انگیز محسوس ہونے لگی۔ ان میں سے لمبے قد والے کا نام امجد ہے اور دوسرا جو درمیانی قامت کا ہے یہ نارائن ہے۔ رچنا نے وائن کی چسکی لیتے ہوئے مجھے ان دونوں مذکورہ افراد کے بارے میں بتایا۔ انہیں صرف ملازم سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ایک نمبر کے لڑاکا اور ہر قسم کے اسلحہ چلانے کے ماہر ہیں۔ میں نے آزما چکی ہوں۔ بعض کے ایک دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے ہم تینوں نے اکٹھے مار کٹائی کا بازار گرم کیا تھا اس کے بڑے سے دفتر میں۔ اس نے بعض کے ٹینڈر ہضم کر لیے تھے بغیر ڈکار کے۔ اسے سبق سکھانے کا حکم ملا تھا بعض کی جانب سے ہمیں۔ وہ اپنی ترنگ میں بولے جا رہی تھی اور میں سگار کے کچ لینے کے دوران سوچ رہا تھا کہ کب مجھے تنہائی ملے اور میں طارق اور رومی سے بات کروں۔
तुम कहीं खोए खोए से हो। रचना ने अचानक पूछा। नहीं, बस यही सोच रहा था कि अपने दोनों साथियों से जल्द राब्ता करने की कोशिश करूं और राय साहब और अपने दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ूं। नहीं, बस यही सोच रहा था कि अपने दोनों साथियों से जल्द अज जल्द राब्ता करने की कोशिश करूं और शंकर चांकिया और अपने दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ूं। मेरी बात पर वो मानीखेज अंदाज में मुस्कुराई थी। उसने अब ट्राली में सजी कुछ खाने की चीजों पर होले होले सही हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। घंटे भर बाद अमजद और नारायण ने हमें अपने अपने कमरे दिखा दिए और मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। अगले 15-20 मिनट बाद मैं फ्रेश होकर बैठ गया। मैंने अपने सेल पर नेट ऑन किया और ईमेल समेत अपनी स्काइप आईडी भी ओपन कर दी। तारिक और रूमी के मैसेजेस मौजूद थे। हुमैरा के सिर्फ स्काइप पर चैट मैसेज आया हुआ था। हुमैरा का मैसेज देखते ही मेरा दिल यकबार के जोर से धड़का था। कल मैं पाकिस्तान के ऊपर से गुजरी थी। दिल में एक हुक सी उठी। बेख्तियार निगाहें खिड़की से नीचे किसी की तलाश में उतरी, मगर धुंध ऐसी छाई रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, दिल ऐसी धुंध से साफ था, तसव्वुर ऐसी रुकावटों से मुबर्रा था। तुम्हारा ख्याल ही ख्यालों में पैकर बनाता रहा। ये चैट मैसेज मैंने बज़ाहिर आंखों मगर दिल की गहराई से पढ़ा। जुदाइयाँ और दूरियाँ कैसे अच्छे भले प्रैक्टिकल इंसान को उसने जमालियात की दौलत बख्श देती हैं। उदासियाँ हसरतें किस तरह लफ्ज़ों को आपो आप ही शेरो सुखन के रूप में ढाल देती हैं। इसका अंदाज़ा मुझे हुमैरा के इस दर्द भरे पैगाम से हुआ था। आगे आखिरी 2 सत्रें थी। मैं भारत पहुंच चुकी हूँ। बताया था ना, एक सेमिनार है मुंबई के मोरत होटल में, 5 दिन का क़याम है। खुदा हाफिज हुमैरा। मेरे दिल फुगार में एक तड़प से जागी। मैं भी तो मुंबई में था, उड़कर पहुंच जाऊं? खुद से सवाल किया। इसका जवाब खुद ही अपने पास महफूज रख के मैंने ईमेल देखी। वहां सिर्फ तारिक की मेल थी। तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आ सकते हो भारत तो आ जाओ। रूमी खो चुकी है। लगता ऐसा ही है जैसे वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गई है। उसे गायब हुए आज चौथा दिन है। मैंने उसे बहुत तलाशने की कोशिश की मगर बेसूद। वही दुश्मन जिन्हें हमारी यहाँ आमद पर शुबा हो चुका था। इनके 2 साथियों ने वेटर्स के रूप में हम पर हल्ला बोला था, जो हम दोनों ने नाकाम तो बना दिया था, मगर इनमें से कोई हमारे हत्थे नहीं चढ़ सका। इसके अगले दिन ही रूमी पुरस्कार तौर पर गायब हो चुकी थी। गलती मेरी ही थी। मुझे उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। पीछे से दुश्मन ने काम दिखा दिया। बहरहाल तुम भारत आने की कोशिश कर सको तो बेहतर है, वरना रूमी के लिए दुआ करना और मेरे लिए भी। खुदा हाफिज। मेरा दिल कांपने लगा। रूमी से मेरी लाख चपकली सही, मगर वो सब दोस्ताना अंदाज की थी। इसमें बुग़्ज़ या अदावत का कतन दखल नहीं था। मुझे रूमी की तशवीश लाहक हो गई। हालात ख़राब हो गए थे। ये तो शुक्र था कि मैं पहले ही यहाँ पहुँच चुका था। तारिक ने यह नहीं लिखा था कि वो किस होटल में ठहरा हुआ है। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने फ़ौरन सिर्फ तारिक को जवाब लिखा, बल्कि अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। मैंने उसे यही लिखा था कि मैं भारत ही में हूँ और बाकी की तफसील तुमसे रूबरू मिलकर ही बताऊँगा।